السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 11 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ تجوید رولز دیکھیں گے۔ واو کے لیے اپنے لپس کو راؤنڈ کریں گے۔ فتح کی ادائیگی، زبر کی حرکت 1 کاؤنٹ۔ ما یہاں پر الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہے تو الف مد کا رول ہو رہا ہے۔ 2 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے ما کو۔ وما یا کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور پڑھیں گے اور یہ ساکن ہے تو اس کو ہلائیں گے نہیں، اس میں رخوت ہوگی یعنی آواز جاری رہے گی اور ہم اگلے مخرج کو پکڑ لیں گے۔ غین کی آواز جاری ہوگی اور ہم اگلے مخرج نون پر چلے جائیں گے۔ نون کے نیچے کسرہ ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ یہ زیر کی حرکت ہو تو یہ وہاں پر یائے مد ہوتی ہے۔ نی پر یائے مد ہو رہی ہے تو اس نی کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے۔ یغنی، ٹھیک ہے، یغنی۔ آئین وسط حلق سے اور اس کے اوپر فتح کی حرکت 1 کاؤنٹ۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کریں گے یعنی اظہار ہوگا، ظاہر کر کے نون کو پڑھیں گے۔ اور ہا جو ہے یہ اقصاء الحلق سے ادا ہوگا، بھاری ہا ہے اور اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، اس حرکت کو ادا کریں گے۔ عنہ ما الف ساکن اور الف ساکن سے پہلے فتح یا زبر کی حرکت، رول کیا بنا؟ الف مد، تو سٹریچ کرنا ہے ہم نے ما کو 2 کاؤنٹس کے برابر۔ لام کے اوپر پیش کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ، ادائیگی ہوگی حرکت کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہا کے اوپر پیش ہے اور واؤ بھی بنی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ الٹا پیش ہم اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ پاکستانی مصحف میں دیکھیں گے تو الٹا پیش لگا ہوا ہوگا اور یہاں پر مد منفصل بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مد کی وجہ سے اس ہا کو ہم 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مالہ پھر ہے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، 1 کاؤنٹ ادا کریں گے، محقق ادا کریں گے حمزہ کو، ای ساؤنڈ آئے گی۔ اور ذا الف ساکن اور الف ساکن سے پہلے دال کے اوپر فتح کی حرکت الف مد کا رول ہوگا۔ ذا کو 2 کاؤنٹس کے برابر ہم لمبا کھینچیں گے۔ اذا اور دال کو نرمی سے بھی ادا کریں گے۔ اذا تا باریک ہے، اس کے اوپر فتح کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ۔ رو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر فتح کی حرکت ہے، زبر ہے، پر پڑھیں گے اور 1 کاؤنٹ کے برابر حرکت کو ادا کریں گے۔
دال کے اوپر تشدید ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا. اور پھر یہاں پر دال کے اوپر آپ سمجھ لیں کھڑی زبر بھی ہے، تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دال مشدد ہے اور اوپر فتحہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یا کے اوپر آپ کو کھڑی مد بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اوپر ایک اور مد بھی بنی ہوئی ہے. اب اگر آپ پاکستانی مصحف میں دیکھیں گے تو آپ کو دال کے اوپر کھڑی مد بنی ہوئی ملے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دال کو 2 حرکت کے برابر لمبا کھینچنا ہے. ٹھیک، اب اس طرح سے اس سٹائل کو دیکھ کے آپ کو، اگر آپ کے سامنے یہ والا قرآن پاک آئے گا، کبھی سعودیہ جاتے ہیں وہاں پر بھی، تو آپ کو مشکل نہیں ہوئے گی کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ دال کو ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کھینچنا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ دال کے اوپر ہی جو ہے وہ مد صغیرہ لگی ہوئی ہے. تو ہم پڑھیں گے اس کو تردّا. رولز الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس آیہ مبارکہ کو دوبارہ پڑھ کر دیکھتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. ٹرانسلیشن دیکھیے گا. وا کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب نہیں. وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ یعنی یہ کمبینیشن ہے 2 ورڈز کا، عن اور ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اس سے. عن سے اور ہو اس، عنہ اس سے، مالہ تو یہ کمبینیشن ہے مال پلس ہو، تو کیا بنے گا؟ مال مطلب مال اور ہو اس کا، مالہ اس کا، اذا جب، تردّا وہ جہنم میں گرے گا. ٹھیک ہے، وہ گرے گا، اور بریکٹ میں ہم لکھ دیں گے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جہنم میں، وہ گرے گا جہنم میں. اب اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردّا وہ گرے گا جہنم میں، اور نہیں کام آئے گا اس سے اس کا مال جب وہ گرے گا جہنم میں. اب ہم اس کے روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں. روٹ ورڈز اس میں آئیں گے یغنی. ٹھیک ہے، یا کو ہٹا دیں، غنی بچے گا، اور یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، غین نون یا. رائٹ، اس کے بعد ہے مالہ، تو ہو تو ضمیر ہے، جو مال ہے اس کا روٹ ورڈ ہے میم واو لام. تردّا، اس میں تا جو ہے اس کو نکالیں گے روٹ ورڈ کو جاننے کے لیے، تو ردّا اس میں ردی، را دال یا. ٹھیک ہے، ردی سے اس کا روٹ ورڈ ہے. 3 روٹ ورڈز ہیں. الحمدللہ آیہ مبارکہ کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھ بھی لیا، اس کا ترجمہ بھی دیکھا اور اس کے روٹ ورڈز کو بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کو احسن طریقے سے پڑھنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.